تو ہم مسلمان ہیں. اب سن لیے حق اور ایمان کی بات. خدا کی قسم پوری کائنات کا کوئی مولوی میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. آپ اور ہم جو مسلمان ہیں نا, تو ہم میں جتنے سید زادے ہیں وہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. یہ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, یہ اولاد فاطمہ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے سے مسلمان ہوئے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے صدیقی ہیں, فاروقی ہیں, علوی ہیں, عثمانی ہیں, یہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. یعنی کہ ان کا اسلام جب سے چلا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو میری؟ نہیں آ رہی. یہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے مسلمان محمد ہیں, خان ہیں, شیخ ہیں, پٹھان ہیں, مرزا ہیں, بیگ ہیں, الدین ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں جو سید نہیں ہیں, فاروقی نہیں ہیں, صدیقی نہیں ہیں, عثمانی نہیں ہیں, علوی نہیں ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں, سن لے, ہم نے اور تم نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, صحابی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, امام حسن حسین کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, اور ہم اس دور کے مسلمان بھی نہیں ہوتے. پھر آپ پوچھے مولانا ہم کب کے مسلمان ہیں؟ تو سنو مسلمانوں, ہم رسول اللہ کے دور کے مسلمان نہیں, ہم تو غریب نواز کے دور کے مسلمان عشق محبت عشق محبت آزادہ ہندوستان, فیض رضا فیض رضا. ہمارے جتنے بزرگوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھا تو کسی نے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا, کسی نے قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا, کسی نے نظام الدین محبوب الہی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا, کسی نے بندہ نواز کو دیکھا تو کلمہ پڑھا, کسی نے حضرت خواجہ حیات صاحب قبلہ کو دیکھا تو کلمہ پڑھا, کسی نے وانی اور مہاراشٹر کے بزرگوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھا. ہم پورے خاندانی رسول اللہ کے دور کے مسلمان نہیں, ہم اولیاء اللہ کے دور کے مسلمان نہیں. اور غریب نواز نے کلمہ پڑھایا, لوگوں نے ان کے دستے اقدس پر کلمہ پڑھا. پڑھنے والے کوئی 2-4 ہزار 25-50 ہزار مسلمان نہیں تھے, غریب نواز کے دستے اقدس پر کلمہ پڑھنے والے 90 لاکھ مسلمان تھے. غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. یہ غریب نواز کا فیضان ہے کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, قازقستان, انڈونیشیا میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں, خدا کی قسم یہ سب غریب نواز کا صدقہ نظر آ رہا ہے. یہ سب غریب نواز کے صدقے مسلمان بنے. پاکستان تو اب بنا, 50-60 سال ہوئے, سری لنکا اب بنا, بنگلہ دیش اب بنا. غریب نواز کے دور میں نہ پاکستان تھا, نہ بنگلہ دیش تھا, نہ سری لنکا تھا, نہ انڈونیشیا تھا, نہ افریقہ تھا, نہ تو پاکستان کیا تھا. یہ سب ایریا ایشیا مانا جاتا تھا. آج سے 800 سال پہلے پوری اس زمین کا نام ایشیا تھا, اور ایشیا میں سندھ بڑا علاقہ مشہور تھا. اس ہند کی طرف غریب نواز تشریف لایا ہے. سارے ایشیا کے مسلمانوں کو, کافروں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. اور اب بڑی پتے کی بات سنو مسلمانوں, تم غریب نواز کے صدقے میں مسلمان ہو. اب سنو, غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو تلوار کے بلبوتے پر نہیں, کرامت کے بلبوتے پر نہیں, بم یا میزائل کے بلبوتے پر نہیں, جنگ و جہاد کے بلبوتے پر نہیں, بلکہ بھی جب جنگ و جہاد سے تلوار سے کلمہ نہیں پڑھایا گیا تو کلمہ غریب نواز نے کیا دکھا کر پڑھایا؟ تو جواب ملا, غریب نواز اپنا نورانی چہرہ دکھاتے تھے, لوگ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. آج غریب نواز کی بھی ادبیاں ہو رہی ہے. ظالموں کان کھول کے سن لو, تمہارے باپ کا
غریب نواز کی جوتیوں کے صدقے کلمہ پڑا ہے. جو کچھ بھی اس دھرتی پر ہے، جتنی مساجد ہے، جتنے مدرسے ہیں، جتنی خانقاہ ہے، جتنا کلمہ ہے، جتنا وظیفہ ہے، جتنا ذکر ہے، جتنا ادب ہے، جتنا دین ہے، جتنی قرآن کی تلاوت ہے، جتنی حدیث کی تشریحات ہے، خدا کی قسم وہ میرے غریب نواز کے صدقے میں ہے. غریب نواز نہیں تو ہندوستان میں اسلام بھی نہیں. ہندوستان میں اسلام غریب نواز کے صدقے میں آیا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھنے جا کے ان کے دروں پر کھڑے ہو کر 75 to 80% اولیاء اللہ چشتی ہے. کیا ہے؟ 75 to 80% اولیاء اللہ چشتی ہے. ہمارے دکن کو آپ تشریف لائیں، میں آپ کو ایسے علماء، ایسے فضلاء، ایسے اللہ والوں سے ملاؤں گا جو غوث پاک کی اولاد سے ہیں، خاندانی، حسبی، نسبی، قادری ہے، سید ہے، غوث پاک کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. ان کے پاس چلے، ان سے پوچھتے ہیں، اے سیدزادو تم قادری ہو، تم نبی کی اولاد ہو، علی کے بیٹے ہو، اب بتاؤ تم ہندوستان میں آئے ہو، اب زیادہ تمہارا چرچا ہوگا یا غریب نواز کا ہوگا؟ تو سیدزادوں نے، غوث اعظم کی اولاد نے بیک آواز ہو کر کہا ہم قادری غوث پاک کی اولاد ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہندوستانی ہونے کے ناطے سب سے بڑا مرتبہ غریب نواز کا ہے. یہ غریب نواز کے صدقے میں یہاں دین آیا ہے، غریب نواز کے صدقے یہاں اسلام آیا ہے، غریب نواز کے صدقے یہاں مسجد بنی گئی، غریب نواز کے صدقے اذان ہونے لگی. غریب نواز نہیں ہوتے تو لوگوں کو حدیث کہاں سے نصیب ہوتی؟ غریب نواز نہیں ہوتے تو لوگوں کو قرآن و تفسیر کہاں سے ملتی؟ غریب نواز نہ آتے، رسول اللہ نعت بھجواتے تو یہاں کے لوگوں کو خانقاہ، یہاں کے لوگوں کو اذان، یہاں کے لوگوں کو مدرسہ، یہاں کے لوگوں کو مسجد، یہاں کے لوگوں کو دیداری، یہاں کے لوگوں کو تقویٰ، یہاں کے لوگوں کو خدا کہاں سے ملتا؟ ارے ہم تو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، کئی گھنٹے بجا رہے تھے، کئی پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، کوئی شمس و قمر کی پوجا کر رہا تھا، کوئی بدبخت پانی میں اتر کے پانی کی پوجا کرتا تھا. یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے. آج ہم کسی کی پوجا نہیں بلکہ اپنے مولا کو سجدہ کرنے والے بن گئے ہیں، رسول اللہ کی ثناخوانی کرنے والے بن گئے ہیں، رسول اللہ کے دیوانے بن گئے ہیں، رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں، رسول اللہ کی نعت خوانی کرنے والے بن گئے، رسول اللہ کی غلامی کا لبادہ اوڑھ کر، چولا پہن کر پھرنے والے بن گئے. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. غریب نواز نہیں تو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان یاد رکھو، ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. یہ جتنے اولیاء اللہ آج ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے بیٹھے ہیں، یہ سارے اولیاء اللہ خدا کی قسم غریب نواز کے صدقے میں اس ہندوستان میں اپنی ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور سب اولیاء اللہ سرکار غریب نواز کو سلطان الاولیاء مانتے ہیں. میرے بھائیوں، ادباً گزارش ہے، کبھی ان بزرگوں کی بے ادبی مت کرو. جو بزرگوں کی بے ادبی کرے گا سن لے، اس کا ایمان غارت، اس کی آخرت تباہ، اس کی ہلاکت، اس کی بربادی. سارے اعمال کے بعد بھی وہ تباہ و تاراج، ساری علم کے بعد بھی وہ برباد ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ بیکار کی باتوں میں مت پڑو، یہ جھنجھٹوں میں مت پھنسو، یہ گندی اور ظالمانہ باتوں کو مت سنو. سرکار غوث اعظم کے غلام بنو، سرکار غریب نواز کے شہدائی بنو، رسول اللہ کے امتی اور دیوانے بنو. بس امید کرتا ہوں آپ تمام عاشقان رسول اپنے اس بھائی کی بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. آپ لوگوں کو نہیں آتا نعرے وہ لگانے، بولے تو میں حیدرآباد سے لا لیتا تھا. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہیں وہاں؟ اچھا مسئلے کو سمجھو مسلمانوں.
دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ بندوں کا نظام کیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ سمجھ گئے تو پورے جھگڑے ختم ہوتے۔ یہ بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں ہے بھائی، انہیں نماز پڑھ رہا، اس کے ابا تھوڑی پڑھے نماز، اس کو پکڑ کے لے کے چبوترے پہ سے لے جا کے 6 مہینے بازو رکھ لے گا، ٹریننگ کر کے لا کے چھوڑ دیے میدان میں، چلو پٹھے شروع ہو جاؤ۔ اچھا 40 دن لے گئے، میں 6 مہینے سمجھا، حضرت بول رہے ہیں 40 دن بول کے، میں نے بول رہا ہوں دیکھو۔ اچھا 4 مہینے بھی لگ گئے گا، تینوں بول رہے ہیں، مسئلے کو سمجھو۔ انہیں پڑھ رہا نماز، پڑھتے پڑھتے شروع ہوا، کیا ضرورت ہے؟ ہاں ڈارلنگ، تم 4 دن نماز پڑھ کے اتنے بھیانک باتاں کرتے، یہاں تک اسلام آیا کیسے بھائی؟ اور بے وقوف تم 1400 سال میں ایسے 1400 نکل کے آئے، اب تک 1400 آئے، مگر پھر بھی ان بزرگوں نے اسلام کو ڈوبنے نہیں دیا، اللہ کے محبوبوں نے اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ اجی یہ تو غیر ہے، ہماری اپنی صفوں میں سے اسلام کو ڈبانے والے پیدا ہوئے تھے۔ اے کرناٹک کے مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اسلام پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اکبر شہنشاہ جو تھا، اس نے اسلام کی پوری حقانیت کو نیست و نابود، تباہ و تاراج کرنے کے لیے اپنے منحوس ذہن سے ایک منصوبہ تیار کر کے، بڑی منظم سازش کر کے علماء کو، مشائخوں کو، پیروں کو، صوفیوں کو خرید لیا تھا، خرید کے اپنی دربار میں غلام بنا کے بٹھایا تھا۔ بٹھا کے جب اس کو تائید ملی تو دین الہی کا اعلان کیا۔ اگر اکبر کامیاب ہو جاتا تو آج اسلام کی دھجیاں اڑ جاتی، مگر جب اسلام کے اندر مسلمانوں میں سے یہ دین الہی کا فتنہ پیدا ہوا تو کسی کا باپ جا کے اکبر کے مقابلے میں نہیں کھڑا۔ اللہ نے اکبر کی نیا کو ڈبانے کے لیے پنجاب کی دھرتی سے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جیسی ذات کو کھڑا کر دیا۔ کون ہے مجدد الفسانی؟ سرکار عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، ان کی نسل پاک سے ہے حضرت عمر، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ کون ہے مجدد الفسانی؟ اللہ کے ولی کا نام ہے مجدد الفسانی، اللہ کے ولی کا نام ہے مجدد الفسانی۔ نقشبندیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے امام کا نام ہے مجدد الفسانی۔ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا اور فیضان، ان کی عطا و نوازش کا نام ہے مجدد الفسانی۔ ہندوستان کی دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے والی ذات کا نام ہے مجدد الفسانی۔ سبحان اللہ۔ پورے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالنے اور اپنی ولایت کے ذریعے سے اکبر جیسے بادشاہ سے مقابلہ کرنے والی ذات کا نام ہے مجدد الفسانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب مجدد الفسانی سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اکبر سے مقابلہ کرنے گئے، کوئی تلوار لے گئے، کوئی خنجر نہیں لے گئے، کوئی نیزہ نہیں لے گئے، کوئی تیر بھالے نہیں لے گئے، کوئی فوج نہیں لے گئے، کوئی کمانڈر نہیں لے گئے، کوئی آرمی نہیں لے گئے، تنہا ٹاٹ کے کپڑا پہن کے کھڑے ہو گئے۔ پورے
پوری اکبر کی سلطنت مل کے صرف ایک ذات کا مقابلہ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ تمہاری اور میری طرح عام درجے کا انسان نہیں تھا. اس ذات کے اندر ولایت سر چشمہ ابل رہا، اس ذات کے اندر ولایت موجود تھی. وہ کھڑا ہونے والا اللہ کی شان و عزت اور عظمت لے کر رسول اللہ کی غلامی کا تاج پہن کر کھڑا ہوا تھا. وہ ولایت کا مرکز بن کے کھڑے ہوئے تھے. آج اسی ولی کا صدقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہو، ورنہ اس دین کو مٹانے کے لیے غیروں نے ہی نہیں، اپنوں نے بھی بہت کوششیں کی ہے. بہت کوششیں کی ہے صاحب، بہت کوششیں کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، آپ نہیں جانتے یہ سب کچھ پندے اب نکلے سوئے ہیں. کوئی نکلا 25 سال ہوئے، کوئی نکلے 50 سال ہوئے، کوئی نکلے 100 سال ہوئے، کوئی نکلے 1.5 سال ہوئے. 1.5 ہوشیاریاں کر رہے ہیں بیٹے. ہم ارے چپ چچور ہے، تو بیٹھ. تو آیا کہاں سے رے؟ یزید جیسا فتنہ نکلا تھا تو تیرے باپ دادا جا کے کھڑے تھے یزید کے سامنے. یزید جیسا فتنہ نکلا تھا تو آمنہ کے لال کا نواسا کھڑا تھا یزید. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا کے جگر کا پارا کھڑا ہوا تھا یزید کے سامنے. کہاں کی بات کر رہے ہو میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، اپنے خون بہائے، اپنی اولاد کو پیش کر دیا، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا. حالی آج 1.5 ہوشیاریاں کر رہے ہیں بیٹے. نماز پڑھ لے گا اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان. ہاں ڈارلنگ، تم بیٹھو خاموش. چچورے تو نماز پڑھ لے تیری آخرت کے واسطے. اسلام پہ احسان مت کر نماز پڑھ کے. اسلام تیرے جیسے چچوروں کی وجہ سے نہیں بچا، اسلام محبوبان خدا کی وجہ سے بچا. ایک بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں مسلمانوں، آج آپ کا ایمان تازہ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر ولی ہے کون، نبی ہے کون. دیکھو حضرت آدم کا عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سے چند رسول آئے. جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا تو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا؟ رسول کو امت دی، رسول کو کتاب دیا یا صحیفہ دیا، رسول کو شریعت دی، رسول کو طریقہ دیا، اور پھر رسول کے ذریعے سے اللہ نے ایک نیا دین بھیجا. مگر جب وہ رسول دنیا سے پردہ کر گئے، وہ رسول کی لائی ہوئی کتاب ختم، وہ رسول کی لائی ہوئی شریعت ختم، وہ رسول کا لایا ہوا دین ختم، وہ رسول کی لایا ہوا طریقہ ختم، وہ رسول کی لائی ہوئی بات ختم، وہ رسول کا لایا ہوا قانون ختم، سب ختم. پھر ایک نئے نبی اور رسول آتے، پھر ایک نیا دین، نئی کتاب، نئی شریعت، نیا قانون. یہ سلسلہ چلتا رہا. رسول جاتے، ان کی دین، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کا صبر، ان کی ساری قربانیاں ایثار سب ختم. لیکن مسلمانوں سنو، مسلمانوں غور کر کے سنو، اور کل یہ بات یہ ریکارڈ کر رہے نا، کل بازو والے کو سناؤ. اس لیے میں ان کو یہاں رکھنے دیا موبائل، بازو والے کو سنانا ہی نہ بول گئے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. نبی آئے، رسول آئے، رسول دنیا سے گئے، رسول کے ساتھ رسول کی کتاب، رسول کی شریعت، رسول کا لایا ہوا دین، رسول کے اخلاق، رسول کی تعلیم، رسول کا کردار، سب ختم. پھر سے دنیا کفر و ضلالت، جہالت، گندگیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، 1400 سال ہو گئے. حضور بھی اپنے ساتھ کتاب لے آئے، شریعت لے آئے، قانون لے آئے، کلمہ لے آئے، عبادات لے آئے، دین لے آئے، اخلاق لے آئے، کردار لے آئے، سب کچھ لائے. اور پھر حضور بھی ایک وقت آیا اس دنیا سے حضور بھی تشریف لے گئے. لیکن حضور کے جانے کے بعد غور کرو، آج تک دین نہیں مٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا ٹھنڈے لوگ ہمیں لے رہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میرے کو پہلے بول دو، تم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہا نہیں آ رہا بولے تو کنڑ میں بولتا ہوں. آ رہا نا جی. بائی کہوں کو
میں جا کے ہمارے گھر میں بولا جلسے میں بہت بائک آتے بولے تو کہیں کو لوگ کار میں نہیں آئے گا آپ پوچھے بائک بولے تو بائک میں تم لوگ بائک بولے تو لیڈیز کو بنا کے رکھے عجیب غریب بولو تم لوگ ایسا نکو بولو عورتوں کو لیڈیز بولو بائکاں نکو بولو بائکاں بولے تو گاڑیوں کو بولتے سمجھو پیارے دوستو رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے لیکن میرے مصطفیٰ کے جانے کے بعد دین نہیں مٹا قانون نہیں مٹا 1400 سال ہو گئے شریعت بھی زندہ ہے اسلام بھی زندہ ہے طریقت بھی زندہ ہے سنت بھی زندہ ہے قرآن بھی زندہ ہے بخاری بھی زندہ ہے ترمذی بھی زندہ ہے ابن ماجہ بھی زندہ ہے ابو داؤد بھی زندہ ہے نسائی بھی زندہ ہے فقہ حنفیہ بھی زندہ ہے فقہ شافعیہ بھی زندہ ہے فقہ مالکیہ بھی زندہ ہے فقہ حنبلیہ بھی زندہ ہے غوث اعظم کی کرامات بھی زندہ ہے میرے غریب نواز کا چرچا بھی زندہ ہے امام حسین کا چرچا بھی زندہ ہے کربلا والوں کا تذکرہ زندہ ہے اہل بیت کی محبت زندہ ہے صحابہ کا ادب زندہ ہے کعبے کا احترام زندہ ہے حرمین کا تقدس زندہ ہے خدا کا لیے اس کی عبادت اور اس کے لیے سجدے زندہ ہے 1400 سال ہو گئے دین نہیں مٹا اسلام نہیں مٹا سنو مسلمانوں کرناٹک والوں غور سے سنو کیا بات ہے کیوں نہیں مٹا جب ہر نبی دنیا سے جاتے تھے دین شریعت کتاب مٹ جاتی تھی یا کچھ بھی نہیں مٹا کیا بات ہے کیوں نہیں مٹا تو جواب سنو اس لیے نہیں مٹا ہر نبی آئے تھے شریعت لائے تھے کتاب لائے تھے دین لائے تھے اسلام لائے تھے مگر بچانے والا حسین نہیں لائے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ و مولانا احمد نقشبندی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نبی آئے تو تھے سب کچھ تو لائے تھے مگر دین کو پھر سے زندہ کرنے والا غوث اعظم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے پھر سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اپنے ساتھ نہیں لائے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر آج میرے مصطفیٰ کا دین بچا ہوا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کے پاس جہاں قرآن ہے جہاں شریعت ہے جہاں دین ہے جہاں اسلام ہے جہاں کلمہ ہے جہاں تحدیث ہے وہیں پر میرے مصطفیٰ کے گھر میں امام حسین بھی ہے امام حسن بھی ہے ان کی نسل پاک سے بغداد والا غوث اعظم بھی ہے اجمیر والا غریب نواز بھی ہے گلبرگہ والا بندہ نواز سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی میں بولا تو ان کو آتی تم کو کیسا نہیں آتی سمجھو مسلمانوں دین کو سمجھو